اب ہم نظر جو ہے وہ دہراتے ہیں کرم کی طرف، پارا چنار کی طرف، جہاں پہ آج یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ اتنے سخت حالات ہو گئے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب تک میں آپ کو بتا دوں کہ 2 مہینے کے اندر 161 لوگ کرم ایجنسی کے اندر دم توڑ چکے ہیں، اس لیے چونکہ وہاں پہ تمام رستے بند ہیں، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہاں پہ ایندھن، ادویات نہیں پہنچ رہی ہیں، اور وہاں کے لوگ سردی کے اندر جو ہے نہ ہسپتالوں کے اندر ان کو دوائیں ادویات ان کو میسر ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی فیول ہے جس سے وہ گرم رہ سکے۔ کیا ہو رہا ہے کرم کے اندر؟ کیوں 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہاں پہ دم توڑ گئے ہیں؟ اس کی وجہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے پیکج میں۔ پارا چنار ضلع کرم کا وہ علاقہ ہے جہاں کی مرکزی شاہراہ فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے پچھلے 70 دنوں سے بند ہے۔ اس بندش نے نہ صرف لاکھوں لوگوں کو ان کے علاقوں تک محدود کر دیا ہے بلکہ ایک سنگین انسانی بحران کو بھی جنم دیا ہے۔ قبائلی ضلع کرم میں 12 اکتوبر کو گاؤں کنج علی زئی میں ایک قافلے پر فائرنگ کے نتیجے میں 15 افراد کی ہلاکت کے بعد سے ضلع میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ 21 نومبر کو ایک اور قافلے پر حملے میں 56 افراد ہلاک ہوئے اور پھر قبائلی لڑائی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو 11 دن تک مسلسل جاری رہا۔ پولیس کے مطابق پچھلے 2 ماہ میں فائرنگ کے مختلف واقعات اور قبائلی فرقہ وارانہ لڑائی میں 161 افراد جاں بحق جبکہ 220 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ضلع کرم کو پاکستان سے ملانے والی واحد شاہراہ ٹل پارا چنار روڈ کی بندش سے اپر کرم کے تقریباً 4 لاکھ افراد محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ نہ اشیاء خور و نوش پہنچ رہی ہیں، نہ ایندھن اور نہ ہی زندگی بچانے والی ادویات۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید میر حسن جان کے مطابق ادویات کی عدم دستیابی اور معیاری علاج نہ ہونے کی وجہ سے اسپتالوں میں اب تک 29 بچے دم توڑ گئے ہیں۔ شدید علیل افراد آج بھی موت کے بستر پر پڑے ہیں جس کو دوسرے اضلاع منتقل کرنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ غذائی قلت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ 1 کلو چینی، گھی، نمک اور آٹے کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ آج کل کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ سبزی کچھ بھی نہیں ہے اور راشن وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، راستے بند ہے، سبزی بالکل بھی نہیں ہے، نہ پھل آ رہے نہ سبزی آ رہے، جس کی وجہ سے ایک آلو مل رہا ہے اور ٹماٹر جس کے ریٹ بھی کافی بڑھ چکے ہیں۔ تقریباً 2 مہینوں سے لوگ کو اس مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کو یہاں پہ لائف سیونگ ڈرگز اویلیبل نہیں ہے، بچوں کے لیے اینٹی بایوٹک نہیں اویلیبل، ایون انسولین جتنے بھی ہے اس وقت بالکل بھی پارا چنار مین سٹی میں ختم ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاک افغان خرلاچی بارڈر جس پر روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کی تجارت ہوا کرتی تھی، بارڈر حکام کے مطابق وہ بھی گزشتہ 2 ماہ سے ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے۔ ٹریڈ یونین صدر سید مبین حسین نے کہا ہے کہ پاک افغان خرلاچی بارڈر کو وقتی طور پر کھول دیا جائے کہ عوام کی مشکلات میں کمی ہو سکے۔ ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود کے مطابق صوبائی حکومت کے احکامات پر فریقین کے درمیان جرگوں اور مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ حتمی فیصلہ ہونے کے بعد روڈ کھول دیا جائے گا۔ ہم کرم کے محصور باسی سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے امداد کب پہنچے گی۔ پارا چنار سے ساتھی رپورٹر عدنان حیدر کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا، اسپاٹ لائٹ کے لیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے غازہ جیسی صورتحال جو ہے وہ کرم کے اندر، پارا چنار کے اندر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ادھر اسلام آباد میں ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ 8 لاشیں تو گریں، تو پورے ملک کے اندر اس کی جو گونج ہے وہ سنائی دی گئی، مگر یہاں پہ پچھلے 2 مہینے میں 161 لوگ جو ہے وہ دم توڑ چکے ہیں، مگر یہاں پہ ایک یہ نیشنل ٹاکنگ پوائنٹ نہیں بن سکا۔ ہمارے ساتھ ہیں آج ٹی وی کے نمائندے عدنان حیدر جو ہمیں کرم سے ہی جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عدنان، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس وقت پارا چنار میں کیا حالات ہیں؟ کیا اسی طرح تمام راستے پارا چنار کے لیے بند ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ وہاں پہ تو بہت سردی ہے، تو لوگ اپنے آپ کو گرم کیسے کر رہے ہیں، اور کیا گروسریز ریگولر جو کھانے پینے کی چیزیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیے جی، پارا چنار کو دیگر اضلاع سے لنک کرنے والی سڑک پچھلے 70 دنوں سے بند ہے، جس کی وجہ سے اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل ہو چکی ہے۔ اشیاء خوردونوش ختم ہو چکا ہے، ادویات کی کمی ہے، LPG، لکڑی سمیت دیگر چیزوں کا بحران چل رہا ہے، اور اشیاء خوردونوش کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اپر کرم کی تقریباً 4 لاکھ آبادی علاقے میں محصور ہو کر رہ گئی ہے۔